بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے۔ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دونوں پیجز کی لائیو اسٹریمز آپ کے سامنے موجود ہیں، اکاڑوی فورم کی بھی، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کی بھی، دونوں میں سے کسی ایک پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں، آپ وہاں سے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر کی، واٹس ایپ میسنجر کی بھی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ بھی اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال محمد حسین صاحب کا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لوگ کن کا کلمہ پڑھتے تھے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے محترم، سوال آپ نے کیا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ وہ دین ابراہیمی پر جو لوگ تھے یا اہل کتاب جو تھے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ چونکہ دور فترت ہوتا ہے دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ، اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس لیے کسی کلمے کی پابندی نہیں تھی۔ توحید پر ایمان، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان، کوئی شرک نہیں کرتا، تو وہ زمانہ فطرت تھا حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے تک۔ تو چونکہ اعلان نبوت نہیں تھا، تو جو دین ابراہیمی پر تھے یا دین عیسوی پر تھے اور موحد تھے، توحید پر تھے، تو وہ لوگ ایمان والے شمار ہوں گے۔ لاس اینجلس یونائٹڈ اسٹیٹس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ غیر اسلامی ممالک میں کیئر ٹیکر کی جاب کرنا، مثال کے طور پہ حکومت کیئر ٹیکر کو 200 گھنٹے کام کرنے کے پیسے دیتی ہے، لیکن کیئر ٹیکر نے اگر 100 گھنٹے کام کر کے کام مکمل کر لیا لیکن پیسے 200 گھنٹے کے لیے، پھر کیئر ٹیکر نے وہ پیسے بغیر ثواب کی نیت سے پاکستان میں لا کے غریبوں کی مدد میں بانٹ دیے، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیئر ٹیکر کس چیز کے لیے وضاحت نہیں ہے، کس چیز کی کیئر ٹیکنگ، اور وہ اس میں اگر پابند ہیں کہ نہیں 200 گھنٹے کام کرنا ہے تو پھر ان کو وہ پیسے نہیں لینے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ واضح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس میں یہ ہے کہ آپ کام کم بھی کریں وہ پیسے پورے دیں گے اور اس پر کوئی ان کی طرف سے ممانعت نہیں ہے، تو اور بات ہوگی کہ وہ آپ کے لیے ایک مال غنیمت ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق آپ اگر پابند ہیں تو پھر آپ کو واضح کرنا چاہیے ان کو، اور اگر آپ کے لیے رعایت ہے، ٹائم کی پابندی کا ذکر نہیں ہے، اور یہ کہ آپ کم بھی کریں تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، پھر اور بات ہوگی۔ حماد صاحب کا سوال لاہور سے، کہتے ہیں کہ سچا ولی دعا کرے کسی کے لیے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن میرے حق میں
دعا قبول نہیں ہو رہی 10 سالوں سے ایک سچے ولی اللہ کی، کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ میری جو خواہش ہے وہ پوری ہو گئی تو وہ ولی اللہ بھی ہے، وہ صحیح بھی ہے۔ دعائیں کتنا عرصہ لیں، اللہ جب چاہے قبول کرے، اس کے بدل میں اور کرے۔ دعائیں ضائع نہیں ہوتی بلکہ ذخیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ متعدد احادیث میں یہ بیان واضح ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے ان سے بہتر کچھ ہو، کوئی اور چیز ان کے لیے جو مناسب نہیں ہوگی، اس کی رکاوٹ بن رہی ہوں گی وہ دعائیں۔ میں اب مثالیں دوں، مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو آپ جہاں تک بات یہ ہے کہ دعا قبول ہونا یہ اللہ کا کام ہے، ولی اللہ دعا کرتا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ اس کو آپ اس کا پیمانہ نہ بنائیں۔ دعا عام آدمی کی بھی قبول ہو سکتی ہے، سچے دل سے کرنے والا جو بھی اللہ سے کرتا ہے۔ ہاں، بزرگوں کی زبان پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، تو ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اس میں ضرور برکت ہوتی ہے، مگر ہو سکتا ہے ان کی وہ دعا آپ کے لیے کسی اور بہتری کی طرف ہو جو آپ کو وقتی طور پر سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کی خواہش کی تکمیل اصل مسئلہ ہے نا آپ کا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی لحاظ سے ہو، کتنی بلائیں رک رہی ہوں گی، کیا اور ہو رہا ہوگا۔ تو بعض مرتبہ دعا کا ظہور دیر سے بھی ہوتا ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو آپ اگر ان کو ولی اللہ مانتے ہیں اور وہ واقعی ولی اللہ ہے تو بدگمان نہ ہوں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، یا اللہ جو تو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے ویسا کر دے۔ شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹ سے سکندر شیخ صاحب کا سوال کہ خواتین کا ایک مدرسہ جو کہ مالی طور پر جن کے حالات بہت خراب ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کو تنخواہ بھی نہیں دے سکتے، تو کیا ایسے مدرسے کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ مستحق ہیں اور ان میں وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، ضرورت ہے، تو وہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کنفرم کرنا کہ وہ مستحق ہیں، تو ضرور مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہوں خود تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن مدرسے کے لیے دی جا سکتی ہے، نادار طلباء کے لیے، کتابوں کے لیے دی جا سکتی ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہیں تو ضرور مدد کریں اگر وہ صحیح تعلیم دے رہے ہیں تو۔ ارسلان حسین صاحب کا سوال کہ اگر بیوی کورٹ سے خلا لے لے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ کتنی مرتبہ یہ سوال آیا ہے، کتنی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے۔ عورت اپنا مہر معاف کر دے، شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، شوہر زبردستی روکنا چاہتا ہے، وہ نہیں رہنا چاہتی، تو نتیجے میں وہ عدالت جاتی ہے۔ عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمن بھیجتے ہیں شوہر کو 3 مرتبہ، شوہر آتا ہے، سامنے بات ہوتی ہے، پھر بھی صلح کی کوئی گنجائش نہیں تو عدالت خلا دے دیتی ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی زبان سے کہہ دے، وہ زبردستی نہ روکے، وہ کیوں ضد پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی زبان سے کہہ دے یا اس پہ دستخط کر دے یا اس پہ رضامندی ظاہر کر دے۔ لیکن پروسیس پورا نہیں ہوا، اگر مرحلے پورے نہیں ہوئے، شوہر کو اطلاع ہی نہیں ہے، آمنا سامنا بھی نہیں ہوا، تو پھر اس خلا کو نہیں مانا جاتا۔ اس میں یہی ہے کہ شوہر یا تو سائن کر دے، زبان سے کہہ دے۔ اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی، کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے مگر وہ نہیں رہنا چاہتی، تو زبردستی کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح آپ اس کے ساتھ کیسے بسر کریں گے یا وہ آپ کے ساتھ کیسے بسر کرے گی جب وہ چاہتی ہی نہیں ہے یا شوہر نہیں چاہتا۔ تو اس صورت میں محض جو عام خلا ہے اس کو تو نہیں مانا جاتا، لیکن یہ ہے کہ شوہر مثال کے طور پر وہ کہتی ہے میں
عدالت سے خلا لے لوں گی، تو کہتا ہے جاؤ لے لو، تو یہ رضامندی ہے، اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اس میں جو وجہ ہے، اس وجوہات میں خلا لینے کی اگر کوئی ایک وجہ بھی صحیح پائی گئی تو وہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی علماء نے تفصیل بتائی ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں یا کوئی اور بد زبانی، بد اخلاقی، یا کوئی مرشد کو برا کہتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کو بھی چاہیے وہ زبانی کہہ دے یا دستخط کر دے، تاکہ وہ بھی گناہ گار نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اس صورت میں کرتی ہے تو وبال اس پر بھی ہوگا، شوہر پر، کہ وہ جب نہیں چاہتی تو وہ کیوں نہیں دے رہا۔ وسیم صاحب کا سوال کہ 73 فرقوں میں سے صحیح کون ہے، جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ فرقہ واریت سے بچو، اور حدیث میں ہے کہ ایک جنتی ہے باقی سب جہنمی۔ اس کی وضاحت فرما تو دیجیے۔ جب خود جواب دے رہے ہیں کہ 73 میں ایک ہے اور اس کی نشانیاں بتا دیں کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، تو خود وضاحت کر دی، اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہی ہے بالکل صحیح العقیدہ جو ہیں۔ باقی صرف اہل سنت کہلانا نہیں، ہونا چاہیے وہ، تو اس کے بارے میں واضح ہے۔ باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے فرقہ واریت سے بچو، تو بچنا چاہیے نا، جنہوں نے فرقے بنائے، فرق کیا اور فرقے بنائے، ذمہ دار تو وہ ہیں کہ انہوں نے اصل سے صحیح راستے سے فرق کر کے فرقے بنا لیے، تو جنہوں نے بنائے وہ لازمی بات ہے وہ گمراہ ہیں، بے دینی تک چلے گئے ہیں۔ تو واضح رہے اہل سنت و جماعت کے بارے میں، واضح کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، انہی کو کہا جاتا ہے، تو وہی فرقہ ناجیہ، وہ جماعت بڑی۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ آشوب چشم کی وجہ سے نکلنے والا پانی پاک ہوگا یا ناپاک؟ کیا اس حالت میں بہنے والا ایک قطرہ بھی وضو توڑ دے گا؟ اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا آنسو ہے، وہ نکلتے ہیں، ایک کسی دوا کے اثر سے نکلتے ہیں، یا اس میں کوئی اور جراثیم شامل ہوتے ہیں، تو پھر وہ بہتر نہیں ہو، اس میں یہی کہا جائے گا کہ وضو کیا جائے۔ اور اگر وہ صرف پانی ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، مثلا کسی نے ڈراپس ڈالے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ مل کے نکل رہا ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں کہیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ آنسو کی حد تک ہے تو اور بات ہے، اس میں کوئی ملاوٹ ہے یا اس میں کوئی آلودگی ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ وضو کرے۔ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ سامان لوڈ کرنے والی گاڑی کا خرچہ کسٹمر کے ذمے ہو تو کیا یہ قبضہ ہو جائے گا؟ مثلا ایک شخص نے کسی جائیداد کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کیا، اب وکیل اور موکل لے آئے کہ جس کی طرف سے وکیل ہے اور وہ اس کا موکل ہے، تو اس صورت میں وہ مالک کون ہے اس سامان کا؟ یعنی کورٹ سے آرڈر لیے ہیں یا وکیل نے کارروائی کی ہے، تو آرڈر پر کی ہے نا، لازمی بات ہے ڈگری ہوئی ہوگی یا کچھ ہوا ہوگا، تو کورٹ کے آرڈر پر کس کے مالک کو دیا گیا، تو اب مالک نے وکیل کیا ہوا ہے، تو اس کے آرڈر پر لازمی بات ہے وہاں طے ہوتا ہے کہ جی یہ اس کے ذمے ہوگا۔ اگر وہاں طے نہیں ہے اور یہ خود سے لے رہا ہے، یعنی وکیل موکل پہ ڈال رہا ہے، وہ اس کی صورت کیا ہے کہ تم یہ دلواؤ باقی ہم کریں گے، تو اس صورت میں تو اس کو موکل کو کرنا ہے۔ اب میری سمجھ میں جتنا آیا میں نے اتنا بتایا، اگر اس میں کوئی اور چیز طے ہوتی ہے یا کوئی اور قانون ہے تو اس کے مطابق کریں گے۔ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، حدیث پاک کی وضاحت فرما دیجئے کہ شادی سے قبل یہ صفات کیسے معلوم ہوں گی؟ ایک خاندانی لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ انکوائری کرتے ہیں کہ خاندانی ہیں، ان کا رہن سہن، ان کے بارے میں جس کو کف کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کس خاندان سے ہیں، کیسے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے اندر محبت اور وفا ہو، تو نیک اولاد ہوتی ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے، یہ مراد ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ صحیح رہیں، وہ آپ کے ساتھ صحیح رہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی حور آئے تو وہ کہتے ہیں گھر کو جنت بناؤ، وہ بھی آپ کے ہیں،
تو لوگ جو ہیں اس میں اپنے طور پر خود کو نہیں دیکھتے لڑکا کیسا ہے، اس کی کیا ہے، لیکن لڑکی میں 50 خوبیاں ڈھونڈتے ہیں، تو وہ بھی تو چاہے گی کہ مجھے ایسا شوہر ملے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ نیک ہوں، اچھی ہوں، کیونکہ ایمان کے بعد جمع کرنے والی دنیا میں بہترین دولت نیک بیوی جو ایمان میں تعاون کرے، نیکی میں۔ تو خاندانی جو ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، جن کی عادتیں بری ہوں یا جن کے گھرانے میں رسم و رواج غلط ہوں تو ان کے ہاں نہیں کیا جاتا۔ حسنین رضا قادری صاحب کا سوال کہ تیرا تیزی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کئی مرتبہ اس کو میں نے سماع سفر کے شروع میں بیان کیا، جمعہ کے خطبوں میں بھی۔ یہ ایک لوگوں میں، یعنی بت پرستوں میں، خاص طور پر ہندوؤں میں اور بت پرستوں میں یہ چیز ہے، جبکہ ہماری شریعت نے اس کا سختی سے انکار کیا ہے۔ بدشگونی لوگوں میں ان کے ہاں رائج تھی، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنا لی۔ سفر کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ تو واضح ہے کہ نہ تیرا تیزی کوئی چیز ہے، نہ سفر منحوس ہے کہ جی کوئی بلا ہوتی ہے وہ آتی ہے، یہ سختی کے دن ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض بزرگوں نے سفر کے آخری 10 دنوں کے بارے میں کچھ لکھا ہے، تو اگر وہ ان سے صحیح ثابت ہے تب بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دنوں میں نیکی زیادہ کی جائے۔ اس طرح آخری بدھ، چہارشنبہ فارسی میں بدھ کو کہتے ہیں، تو آخری چہارشنبہ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن افاقہ ہوا تھا، وہ گھومنے نکلے تھے۔ کچھ لوگ اس دن وہ اپنی رسمیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر آخری بدھ ہے تو آخری جمعرات بھی ہے، آخری جمعہ بھی ہے، آخری ہفتہ بھی ہے، آخری اتوار بھی ہے، کیونکہ پیر کے دن وصال ہوا، تو صرف بدھ کو ہی کیوں لیتے ہیں؟ اس کی کیا؟ تو یہ لوگوں میں کچھ غلط چیزیں رائج ہیں جس پر علماء نے بہت زیادہ لکھا ہے، واضح کیا ہے۔ تو یہ تیرا تیزی یا سفر کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے۔ رکوع و سجود کی تسبیحات کتنی آواز سے پڑھیں؟ آواز دوسرے نمازی تک جائے تو بغیر آواز کے پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں جتنا پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنے میں ایک تو ہونٹ ہلنے چاہیے، دوسرا سانس کی ہلکی سی آواز جو آپ کے کان کو محسوس ہو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دوسرے تک جائے، آپ کے اپنے کان کو محسوس ہو۔ آپ جب سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اپنے کان کو محسوس ہوتی ہے، اتنی آواز ہونی چاہیے۔ اگر آواز آپ نکالیں دوسرے نمازی کو جائے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اتنی آواز کہ آپ کے کان کو محسوس ہو، اور وہ سانس کی آواز ہوتی ہے۔ محمد شوکت علی صاحب کا سوال کہ جابر بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران، یعنی جیسی عوام ہو اللہ ویسے حکمران مسلط کر دیتا ہے، تو پھر جابر بادشاہ تو اللہ نے خود مسلط کیا ہے، بھلے وہ عوام کے گناہوں وغیرہ کی ہی بدولت کیوں نہ ہو۔ حالانکہ سمجھ یہ آتا ہے کہ اللہ ان کی بھلائی کے لیے کوئی نیک بندہ یا حکمران بنا دیتا۔ اگر اللہ نے جابر بادشاہ مسلط کر دیا ہے تو پھر یہ صحیح حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کے آگے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے، لہٰذا جب کلمہ حق کہا جائے تو نتیجے کے طور پر وہ سزا دے گا یا مار دے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ایک طرف خود جابر بادشاہ مسلط کرتا ہے اور دوسری طرف اس کے سامنے کلمہ حق کہلوا کر بندے مرواتا ہے۔ یہ ایک سوال ذہن میں ہے، برائے مہربانی اس کی یہ آپ کی سوچ ہے، یہ اب اللہ کو مشورے دیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ کا زاویہ جو انہوں نے اپنا لیا۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ جی آپ پر ویسے حکمران مسلط ہوں گے، تو اس کا مطلب اپنے اعمال کو صحیح کرو، ورنہ وہ بطور سزا ان پر مسلط ہوگا۔ ان کی جو سزا ہے اس کے ذریعے ان کو ملے گی۔ سیدھی سی بات کو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے، اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آپ پہلے اللہ کو پہچانے تو صحیح۔ آپ نے اللہ کے بارے میں اتنی بات کر کے جو کہا ہے وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ توحید، تقدیر
وہ آپ کو معلومات نہیں ہے، وہ آپ نے غلط اپنا لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ایک تو یہ بات طے ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہوگا کہ وہ ظلم کرتا ہے، ہرگز یہ گنجائش بھی نہیں ہے، سوچ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملتی ہے، لوگ درست نہیں ہوتے اور کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں مروایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالی ظالم سے بھی اچھے کام لے لیتا ہے۔ کتنے ظالم حکمران ہوئے ہیں، ان سے اچھے کام بھی لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی مدد کسی برے آدمی سے بھی کروا سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ اللہ کو پہلے سمجھیں، آپ نے اللہ کے بارے میں یہ غلط خیال کر لیا ہے، یہ آپ کے اعمال دیکھیں، مجھے بتائیں، ایک شخص کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے۔ میں ہاتھ یوں پھیلاؤں یہ میرا اختیار ہے، میں مٹھی بند کر لوں میرا اختیار ہے، میرا ارادہ ہے۔ میں اس کا غلط استعمال دیکھیں نا، ہاتھ سے میں لکھ رہا ہوں، قلم میرے ہاتھ میں ہے، میں گالی بھی لکھوں، میں کوئی اچھا کلمہ بھی لکھوں، میرا اختیار، میرا ارادہ، اسی پر جزا اور سزا ہے کہ میں کیسے استعمال کر رہا ہوں، اس کے لیے پوری رہنمائی ہے۔ اب میں رہنمائی کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل کو امام بنا لیتا ہوں، اور میں نہ قرآن کو دیکھ رہا ہوں نہ حدیث کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں، تو پھر مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میرے ارادہ و اختیار سے میں غلطی کرتا ہوں، اسی کے لیے جزا اور سزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ایک انسان کا عمل درست ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی حالت تو دیکھ لیں آپ، کہ آپ سدھرنا نہیں چاہتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مروا رہا ہے، تو جیسے آپ عمل کریں گے ویسا آپ کے سامنے نتیجہ۔ کہاوت ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو آپ خود کو درست نہیں کرنا چاہ رہے، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے، یہ لوگ کئی مرتبہ سوال کرتے ہیں جی کچھ لوگ غلط ہوتے تو وہاں کیوں ہوتے؟ تو پھر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے بیت المقدس پر، اللہ نے کروایا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ کہ اتنی تعداد میں مسلمان بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جسم کے ایک حصے میں زخم لگے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مسلمان مل کر ایک جسم، ایک کنبے کی طرح ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سگے بھائی کے خلاف مقدمے کر رہے ہیں عدالتوں میں، ماموں بھانجے چچا بھتیجے بہن بھائی کے مقدمے ہو رہے ہیں۔ تو اپنے اعمال پر نظر کریں، یہ آپ کے لیے سزا ہے آپ کے اعمال کی۔ وہ ایک کہاوت تھی، افغانستان کا ایک بادشاہ تھا کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے جو ایسا ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہوا ہے۔ تو ہمیں درست ہونا ہے، ہم لوگ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ نماز کے دوران اگر رونا آ جائے تو کیا اس سے نماز یا وضو پر کوئی فرق آئے گا؟ آواز کے ساتھ نہیں ہوتا، ویسے انسان پر کیفیت طاری ہو اور خود بخود رونا آئے یا کسی کا اللہ کا خوف آ جائے اس کی وجہ سے آنسو آئیں، وہ منع نہیں ہے، نہ اس سے نماز پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آواز کے ساتھ اس طرح رونا کہ وہ ایک ایسی کیفیت بن جائے جیسے عمل کثیر بن جائے تو وہ نماز سے باہر ہو جائے گا۔ صرف آنسو آتے ہیں تو وہ تو اللہ کے خوف سے آئیں، تو وہ آنسو تو بڑے قیمتی ہیں۔ ملتان سے محمد عمیر نقشبندی صاحب کا سوال کہ جو خطیب اور ذاکرین تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں اور اصحاب اور اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روح سے تو وہ کامیاب ہیں، تو پھر تاریخ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تاریخ کی رٹ لگا کر اور فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور حدیث جو اصحاب کی فضیلت پر ہوگی وہ ہمیشہ ضعیف ہی کیوں قرار دی جاتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ اس وقت خاص طور پر یہ پچھلے کچھ برسوں سے جب سے سوشل میڈیا شروع ہوا ہے، کچھ لوگ پلانٹڈ جن کو ہم کہتے ہیں نا، باقاعدہ مقرر کیے گئے ہیں فنڈ دے کر لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں، احادیث میں کتنی ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں۔
اللہ تعالیٰ کے سارے نام بڑے ہیں، اگر ایک نام بتا دیا جاتا یہ اسم اعظم ہے، باقی کو کوئی پڑھتا؟ یہ انسان کے لیے آج کچھ لوگ عقائد کے بارے میں لوگوں کو مشکوک کر رہے ہیں، ان میں تشکیک یا شبہ ڈال رہے ہیں. یہ باقاعدہ مسلمانوں کو بگاڑنے کی ایک سازش ہے جو غیر کروا رہے ہیں، انہوں نے یہ لوگ بٹھائے ہیں. اس کو ہائیبریڈ وار کہہ لیں آپ، جو خاموش جنگ ہے کہ شوشے چھوڑو، لوگوں کے ایمان کو کمزور کرو، غیرت نکالو، حیا نکالو، یقین نکالو، علماء سے تعلق کو کمزور کرو، یہ مشائخ سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو کمزور کرو. یہ ایک سازش ہے. وہ جتنے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال میں کوئی صحیح عالم نہیں ہوا جس نے ہمیں صحیح باتیں بتائیں؟ اور جو بتانے کی باتیں کلم الناس علی قدر عقولہم، حکم ہے ان کی عقل کے مطابق بات کریں، جو باتیں لوگوں میں نہیں کرنے والی ہیں عوام میں. ایک ہوتا ہے اہل علم. حدیث میں واضح ہے غالباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے، مسلم شریف کے شروع میں مقدمے میں بھی حدیث موجود ہے. بخاری میں حدیث غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 120 کے بعد کوئی نمبر آتا ہے، اس حدیث کا نمبر کوئی 127 یا 129، کوئی ایسا نمبر. اس کو پڑھیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں سے وہ بات کرنی ہے جس کو وہ سمجھ سکیں. اب تاریخ کے حوالے دے کر تاریخ لکھنے والے نے اپنے جو بھی اس کا مائنڈ اس نے فوکس کیا اس کے مطابق لکھی ہے. وہ تاریخ ایک بھی نہیں ہے، زیادہ ہیں. اس میں دیکھا جائے گا قرآن حدیث سے اگر وہ ٹکراتی ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کرتے، یکسر نظر انداز بھی نہیں کرتے، اس میں باقاعدہ سمجھا جاتا ہے. تو عوام کو اصل چیز ہے عقیدے، کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کا عمل کتنا ہی اچھا ہو، مدار نجات عقیدہ ہے، ایمان ہے، عمل نہیں ہے. عمل میں کمزوری کوتاہی ہے، سزا دے کر یا بغیر سزا دیے اللہ معاف کر دے، اس کی جیسے رضا. لیکن عقیدے میں خرابی آ جائے گی، بخشش کا کوئی تصور نہیں. اور عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث ہے. اب قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں، مقطعات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں. اب کہے میں پورے قرآن پر، تو ذرا مقطعات کے بارے میں بتائے کیا کہے گا؟ متشابہات ہیں اس میں کیا کہے گا؟ اچھا پھر ناسخ منسوخ کے اگر اس میں جائیں کہ حکم تھا وہ خاص مدت کے لیے، اس کے بعد ختم ہو گیا، اس پر بھی کتنی علماء کی کتابیں ہیں. تو یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پر اور اس طرح کے جو لوگ آ گئے بہکانے والے، جو متجددین کہلاتے ہیں، نوجوان نسل کو بہکا رہے ہیں کہ جی فرض رکعتیں ہیں، باقی کوئی نماز ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے تراویح کچھ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو سمجھ آیا دین، اس سے پہلے کسی کو نہیں سمجھ آیا؟ سارے خالی تھے کیا؟ جبکہ آپ نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اس میں صالحین شامل ہیں، سیدنا غوث اعظم حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہروردِ داتا صاحب، بابا صاحب، یہ ساری ہستیاں صالحین، ان کے راستے پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں. تو کیا وہ ان کو نہیں معلوم تھا دین؟ یہ جو آج کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بہکانے کی سازشیں ہیں، یہ لوگوں کو راہ مستقیم، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. کیوں کہ جو لوگ غلط ہیں ان پر تو محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہکانا تو ان کو ہے جو سیدھے راستے پر ہے. تو یہ ایک سازش ہے لوگوں کو بہکانے کی. تو واضح رہے عقیدے کی بنیاد قرآن احادیث. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لا نذکرہم الا بخیر، ہم خیر کے سوا ان کی بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. تو جب اتنی بات آ گئی اور حدیث میں ہے جو صحابہ کے بارے میں برائی کرے اس کو لیے کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی شرکم، حدیث میں بیان ہے. تو صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، مقدسات جتنے بھی ہیں، ہمیں احترام کرنا ہے. ہم اگر ان کے بارے میں کوئی منفی بات کریں گے ہمارا ایمان چلا جائے گا. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ فتنے ہیں
جو قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ فتنے بڑھتے جائیں گے. اسی لیے حدیث میں آیا ہاتھ پر آگ کا انگارہ لے کے چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا. یہ وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. تو دعا کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں جن کی وجہ سے آپ کا عقیدہ محفوظ رہے. تو فتنوں سے اللہ ہم سب کو بچائے. آمین. یاسر انصاری صاحب کا سوال کہ والد صاحب نے بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا تو اب بعد میں یہ ذمہ داری کس کی طرف منتقل ہوگی، اس کے شوہر کی طرف یا اس کے بیٹے کی طرف؟ اس کے بعد نہیں ہوا، کوئی اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا، قربانی ہو گئی تو اب عقیقہ ختم ہو گیا. اگر وہ اس کے باوجود کرتے ہیں ثواب کے لیے کر لیں، لیکن یہ کہ 21 دن تک ہوتا ہے. 21 دن کے بعد اگر اس کی طرف سے کوئی بھی صدقہ ہو گیا تو وہ عقیقہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ کرنے میں صرف یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں رہتی. بچہ اپنے عقیقے میں گروی، عقیقے کا مطلب شکرانہ، تو آپ دیتے ہیں تو اب کتنے لوگ ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے، وہ نہیں کر پاتے. تو یہ تو نہیں ہم ان کو کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے غلط ہو گئے. اس کے بعد کوئی اس کی طرف سے قربانی ہو گئی، صدقہ ہو گیا تو اب نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ کرنا چاہے تو ثواب کے لیے کرے. محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات انڈیا سے. والد صاحب کا استعمال کیا ہوا احرام عمرہ کے لیے کیا بیٹا استعمال کر سکتا ہے، اور اگر اس پر کچھ داغ لگے ہوئے ہوں تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ کوئی ایسا داغ ہے جو نجاست کا نہیں ہے، دھل چکا ہے، دھلنے کے بعد کوئی رنگ رہ جاتا ہے کوئی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ اس میں والد کے کپڑے ہیں وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں دھلے ہوئے. وہ تو نہیں ہے نا کہ احرام کی انہوں نے پہنا ہوا ہے اس کو دھویا نہیں، آپ دھو کے آرام سے پہنے، وہ دھویا ہوا صاف ہوگا. کوئی رنگ لگا ہوا ہے، کوئی داغ لگا ہوا ہے، اس سے کیا حرج ہے؟ بس وہ گندگی نہ ہو. احرام کے لیے کیا کاٹن کا کپڑا بہتر ہے یا پھر تولیے کا؟ یہ موسم کے لحاظ سے لوگ آسانی ہے. اصل تو چادر ہوتی تھی، لوگ تولیے کا پہن لیتے ہیں کچھ. اب تو جو احرام کا حال دیکھنے کو ملتا ہے حیرت ہوتی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں کوئی سمجھنے والا نہیں. جوتے بھی پہن رہے ہیں لوگ، احرام کو بٹن بھی لگا رہے ہیں. تو جو اس کی پابندی نہیں کرنی ہے تو کیا ملے گا؟ یونیفارم کے لیے پوری پابندی ہوگی، وردی کے لیے پوری پابندی ہوگی، احرام کے لیے ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا طریقے لوگ اپناتے جا رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. تو کاٹن جو ہے اور سفید رنگ چونکہ بہتر سمجھا گیا ہے، اچھا اس کو کہا گیا، احسن الثیاب کہا گیا. تو کوئی تولیے کا بھی بس سلا ہوا نہ ہو، بے سلا ہوا. تو موسم کے لحاظ سے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں آسانی رہتی ہے، پسینہ جذب ہو جاتا ہے، تو اس لیے. ورنہ چادر کا بھی ہو، لٹھے کیا ہو، کاٹن ہو، بہتر ہے. احرام بیلٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا بعض لوگ جو ٹورسٹ بیلٹ استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ، کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ جی احرام کھل جائے گا یا پیسے اس میں پاسپورٹ وغیرہ رکھنا ہوتا ہے، تو اگر وہ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، بیلٹ پہ کوئی تصویر نہ بنی ہو، سادی سی بیلٹ ہو، تو وہ ضرورت کے تحت باندھی جا سکتی ہے. محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ اگر بہت زیادہ چراغاں کرتے ہوں، بل بھی بہت زیادہ آتا ہو اس کی وجہ سے، تو کیا یہ مناسب رہے گا کہ تھوڑا چراغاں کرنے کے بعد باقی رقم سے لوگوں کی مدد کر دی جائے؟ اچھی بات ہے. آپ چراغاں ایک وہ جو چائنا کی آج کل آ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی جالیں، وہ ایک بھی لگا لیں، اپنے عقیدت کا اظہار. باقی آپ اپنی شادی کے موقع پہ تو یہ نہیں پوچھتے. کاش کہ اس وقت بھی پوچھیں کہ شادی پہ کتنا چراغاں آپ کرتے ہیں. اس وقت آپ کو غریب یاد آنے چاہیے، اس وقت بھی کریں. لیکن یہ کہ آپ غریب کی مدد، بلکہ میں اس وقت ایک پیغام دے دیتا ہوں اپنے ناظرین و سامعین کو. باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے 25 دسمبر کو کرسمس منائی جاتی ہے. اس موقع پر جو فیکٹریوں والے، کارخانوں والے، اداروں والے اپنے ملازمین کو تحائف دیتے ہیں. سال کا آخر ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان سب کو وہ تاریخ بھی یاد رہتی ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ جی ملے گا. ہم مسلمان کیوں نہیں میلاد النبی کے موقع پر ایسا کرتے ہیں تاکہ ان کو تاریخ بھی یاد رہے، ثواب بھی ہو. ہم خود ہی یعنی اپنے آپ کو غلط طریقوں پر رکھ کر چاہتے ہیں کہ اچھا رزلٹ آئے. تو دیکھیں، چراغاں کرنا بالکل جائز ہے، خوشی منانا جائز ہے. جو جائز طریقے منع نہیں ہے.
مگر آپ میلاد النبی کے موقع پر یا کسی اور جو تقریب اس موقع پر آپ محلے کا پورا یعنی 100 گھروں کا ریکارڈ بنا لیں. میں تو کہتا ہوں نا ہر مسجد کے چاروں طرف 100 گھروں کا ریکارڈ بنا لیں. کون کمزور ہیں؟ آپ اس موقع پر کسی کا تعلیمی خرچہ، کسی کی شادی کا خرچہ، کسی کے بیماری کا خرچہ، وہ بھی اب میلاد کے طور پر خرچ کر لیں. وہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. کس کو کتنی ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، ہم وہ پوری کریں تو وہ بھی میلاد شریف منانا ہے. آپ ایک جھنڈا لگا لیں، ایک جھالر لگا لیں، باقی پیسوں سے اس طرح میلاد منا لیں تو یہ بھی بہت اچھی بات. ارم اویس صاحبہ کا سوال کہ میرے بھائی عمرے کی غرض سے گئے تھے اور خود سر پر ریزر پھیرتے وقت کٹ لگ گیا تھا، اب کیا دم دینا ہوگا؟ جی کٹ لگ گیا تھا تو اس پہ دم کیوں دینا ہوگا؟ کیونکہ وہ جس وقت حلق کرا رہے تھے اس وقت ہوا نا. تو اس میں صرف یہ کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا، وہ کریں گے. یعنی پہلا ہی کٹ لگا ہے، یعنی احرام کی حالت میں ابھی بال نہیں کٹے تو ٹک لگا ہے، یا کٹتے ہوئے لگا ہے کہ کچھ بال اتر گئے اور پھر اس میں لگ گیا، وہ اور بات ہے. جنید خان صاحب، آپ نے شیئرز کی خرید و فروخت کے حوالے سے پوچھا. گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے اس کا مفصل جواب دیا تھا، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال گجرات سے غلام رضا صاحب کا. ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ. ہمارے گھر میں جو عورت کام کرنے آتی ہے وہ رافضی ہے، وہ صرف صفائی کرتی ہے اور کپڑے دھوتی ہے وغیرہ، باقی کام ہم خود ہی کرتے ہیں. کیا اسے صدقہ یا زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ اور کیا اسے کام پر رکھنے پر اس کی وجہ سے ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ اگر وہ کوئی ایسا کام جو اپنے غلط عقیدے کے مطابق، جو اس کا غلط عقیدہ ہے اس کے مطابق کرتی ہے تو وہ وہاں نہ کرے. باقی صفائی کرنا، آپ کے ہاں کتنے ملازم ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ عیسائی بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بد عقیدہ کو، جس کا عقیدہ غلط ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ویسے اس کی انسانی طور پر آپ مدد کریں، کوشش کریں کہ اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کو حسن اخلاق سے تالیف قلبی، اس کا دل جیتنے کے لیے، تاکہ وہ آپ صحیح عقیدوں پہ آ جائے. لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح عقیدے والے کو دی جائے گی، غلط عقیدے والے کو نہیں دی جائے گی. باقی انسانی طور پر جو امداد ہوتی ہے وہ کی جائے گی. رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی بحالت نشہ چوری کرتا ہے تو کیا اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہوگا یا حکم مختلف ہوگا؟ چوری کے اقسام ہیں. ایک چیز محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ چوری ہوئی ہے، ایک چیز کھلی پڑی ہوئی ہے وہ چوری ہوئی ہے. ہر ایک کو اس کو سمجھنا ہوتا ہے. جس کو قاضی سمجھے گا، مفتی بتائے گا. چوری چوری ہوتی ہے، لیکن ہاتھ کس پہ کاٹا جاتا ہے اس کے احکام واضح ہیں، یہ ذہن میں رہے. تو اس کے حساب سے بہرحال چوری چوری ہی ہوگی، بھلے وہ 1 روپے کی ہو یا زیادہ کی ہو، وہ چوری کہلائے گی. لیکن ہاتھ کس پہ کاٹا جائے گا، حد کب لگے گی، اس کے لیے باقاعدہ شرائط ہیں، وہ دیکھ کے کہا جاتا ہے. غلام یاسین صاحب کا سوال کہ آپ کی کتاب اوراد مشائخ کیا ہر کوئی پڑھ سکتا ہے یا خاص اجازت لینا ہوگی؟ جو صحیح العقیدہ سنی ہے، میں نے اسی لیے عام کی ہے، ورنہ صرف مریدوں کو دیتا. ہر سنی صحیح العقیدہ کو اجازت ہے. ارسلان حسین صاحب کا سوال کہ قبرستان میں بلڈوزر لگانا کیسا ہے؟ زمین نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ تدفین کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں کتاب الجنائز، ہر جو فتاوی فقہ کے باقاعدہ اس میں کتابوں میں پوری تفصیل موجود ہے. کیا صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اگر قبروں کے نشان موجود ہیں اور ایسی صورت نہیں ہے تو اس طرح نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ احکام ہیں، اس کی پوری حالت واضح ہوگی تب. باقی یہ ہے کہ نئی نئی سوسائٹیاں بنتی ہیں، پارک کی جگہ رکھ دیتے ہیں تو قبرستان کی بھی جگہ رکھیں. پارکنگ کی جگہ نہیں رکھتے، جیسے ہماری مسجد گلزار حبیب کا راستہ ہے، ایک طرف وہ کیپری سینما کے ساتھ گلی جاتی ہے، اس میں ہوما ہائٹس کے نام سے ایک بلڈنگ ہے،
ان سب کی پارکنگ اس گلی میں ہے، اور وہ ایک طرف دو یعنی 4 لائنیں بنتی ہیں پارکنگ کی، مشکل سے جگہ ملتی ہے گزرنے کو۔ کیوں؟ بلڈنگ والوں نے نہیں رکھی پارکنگ۔ کئی ملکوں میں آپ کو گاڑی اس وقت دی جاتی ہے جب آپ سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ پارکنگ کی جگہ ہے یا نہیں ہے، ورنہ آپ کار نہیں خرید سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ کوئی قانون نہیں ہے، اور قانون ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، کسی کے لیے بہت سی رعایتیں، کسی کے لیے کوئی رعایتیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ دیکھنے چاہیے۔ تو قبرستان کے لیے جگہ ہونی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جی اسی قبرستان میں دفنانا ہے، وہ گورکن کے ساتھ پیمنٹ وغیرہ لے کے وہ پرانی قبروں پہ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی باتیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمان ملکوں میں جتنی یہ خرابی ہے وہاں غیر اسلامی جگہوں پہ نہیں ہے، وہاں باقاعدہ جگہ مختص کی جاتی ہیں، بھر جائے دوسری جگہ دیتے ہیں وہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں جی ایک قبرستان، اس میں 20 سال پہلے سنا تھا کوئی جگہ نہیں، لیکن روزانہ وہاں تدفین ہو رہی ہوتی ہے، کاروبار بن گیا ہے۔ وہ گورکن جو پہلے ڈرتے تھے اب وہ بھی کھلے ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آمین۔ سرفراز اختر صاحب کا سوال کہ اگر فجر کی نماز میں سنت ادا کرنے کا وقت نہ ملا تو فجر کی نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ ایک شخص ایسے ٹائم پہ مسجد میں پہنچا کہ فرض جماعت شروع ہو گئی، اگر وہ سنتیں پڑھتا ہے تو اس کو ڈر ہے کہ جماعت پوری ہو جائے گی، اور اگر یہ کہ وہ جلدی سے پڑھ کے دوسری رکعت میں بھی شامل ہو جائے تب بھی رکوع مل جائے اس کو، لیکن ڈر ہے کہ نہیں ملے گی، تو وہ اگر نہیں پڑھی ہیں اس نے سنتیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا۔ حسنین رضا قادری صاحب کا سوال کہ رات کو جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ بعض حضرات بزرگان دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ بلا وجہ نہیں، ضرورت ہے تو لگائیں، یعنی آپ رات کو ہی اس کا ٹائم نہ رکھیں، لیکن اچانک کوئی چیز گر گئی ہے صاف کرنی ہے تو وہ لگائے گا یا نہیں لگائے گا۔ لیکن بعض ادارے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کی آمد و رفت ہے، وہاں اگر وہ جمع ہو گیا تو صفائی کرنی ہوگی، لیکن بلا وجہ یعنی وہی وقت نہ رکھے رات کا۔ لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ کیا کوئی عورت اپنی بیٹی یا بہن یا ماں کے ساتھ شوہر کی اجازت سے محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے؟ باہر ملکوں میں عورتیں اپنے والدین سے ملنے جب پاکستان یا انڈیا جاتی ہیں تو جاب کی وجہ سے شوہر ساتھ نہیں جا سکتا، اور کبھی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے دوسرے ملک جاتی ہیں، تو اس صورت میں بغیر محرم کے سفر کرنا ہوتا ہے عموماً، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جو حدیث شریف ہے نا اس میں یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ایسا سفر کہ جس میں رات آتی ہے بغیر محرم کے نہ کرے۔ اب میں اس حکم کو کیسے بدلوں؟ ہاں مختصر سفر ہے ہوائی جہاز کا، 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، دن میں ہو جاتا ہے، وہ کر لیتے ہیں کو مجبوری، لیکن رات پڑے سفر کی یا باہر جانا ہے تو یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں اس کو کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کو پکڑنے والا سنبھالنے والا کون ہے، تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن اب تو وہاں سعودی عرب میں بھی محرم کی اجازت ختم کر دی گئی ہے، لڑکیاں جا رہی ہیں، کم سن لڑکیاں جا رہی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بڑی عمر کی ہے، کم سن بھی جا رہی ہیں یہ، اور پھر یہ کہ صرف حج کے لیے لوگوں نے اس کو رکھ لیا ہے، باقی اس کی کوئی اب پرواہ نہیں کرتا، تو وہ گناہ گار ہوں گی۔ یعنی حدیث کے الفاظ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اب بتائیے میں اس میں کیسے اپنی مرضی سے تبدیلی کر دوں؟ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کیا آسمانوں کے بھی دروازے ہوتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، اور اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی کتاب ہے؟ تجویز فرما دیجیے۔ اب پہلے ہمیں جو ہے نا یہ ہے کہ ہم ایسی دعائیں، ایسے نیک کام وہ کریں کہ ہمارے لیے رحمت کے آسمانوں کے دروازے کھلے۔ آسمانوں کے دروازے ہیں، واضح ہے، آپ احوال آخرت کے نام سے ترجمہ کیا ہے غالباً حضرت مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں
قیامت کے، جنت کے، دوسری چیزوں کا تذکرہ. اسی طرح آسمانوں کے بارے میں بھی وضاحت ہے. قرآن کی تفسیر میں بھی جہاں جہاں آسمان کا ذکر آیا ہے تو ان کے دروازے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ ہمارے لیے وہ دروازے کھلے، رحمت کے دروازے کھلے، ہمارے لیے آسانی ہو. آپ اس کی معلومات کے لیے جتنا زور لگا رہے ہیں اتنا زور اس کام پہ لگائیں جس سے آپ کے لیے وہ آسانی ہو. غیر ضروری سوال، غیر ضروری معلومات کیوں کرتے ہیں؟ جو فرض واجب جو ضروری ہیں وہ ہیں نہیں. سوال ایسے کریں گے تو کوشش کریں. یہ میں نے کہا نا، مختلف چینلز پر بھی اینکر حضرات خاص طور پر ایسے سوال لے کے آ رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں، الجھا رہے ہیں لوگوں کو، عقیدے بگاڑ رہے ہیں بجائے بنانے کے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کو کمزور کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی آپ کوشش کیجئے جو آپ کے فرائض واجبات جو آپ پر لازم ہیں ان کو پورا کریں. باقی آسمان کے دروازے ہیں، آپ کو معلومات کرنی ہے، تفسیروں میں بھی ملے گی. اس کے علاوہ الگ کتابیں اردو میں نے چونکہ ایسی کتابیں زیادہ پڑھی نہیں ہیں، عربی میں موجود ہیں باقاعدہ. مظہر خان صاحب کا سوال کہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر کچی قبروں کو بار بار نقصان ہوتا ہو تو کیا والدین کی قبروں کو پختہ سیمنٹ کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے؟ ایک ہوتی ہے قبر کا اندرونی حصہ جس میں جسم رکھا جاتا ہے، باڈی رکھی جاتی ہے، وہ ہے قبر. اوپر جو ہوتا ہے وہ اس کا نشان ہوتا ہے. اس کو پکا بنانے میں کوئی منع نہیں ہے. اس کو پکا کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی اس کو توڑ نہ دے، اس کو الگ نہ کر دے، تو اوپر نشان بنا کے آپ اس کو پکا کر سکتے ہیں. 3 دن کے بعد، تدفین کے 3 دن کے بعد وہ کوئی کناری بنا دیں یا مضبوط کر دیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ قبر کا نشان ہے، وہ قبر نہیں ہے، وہ قبر کا نشان. اسی طرح کچھ لوگ تعویذ کے اس کو تعویذ کا نام دیتے ہیں، اوپر جو بنا دیتے ہیں، تو وہ قبر کا نشان ہے. میری کتاب قبر کے احکام اور آداب، میں نے اس میں یہ باتیں لکھی ہیں. عادل صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ جو لوگ بہنوں کا حق مارتے ہیں اور انہیں حصہ نہیں دیتے، ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ بہن کا ہو، بھائی کا ہو، بچوں کا ہو، کسی کا ہو، کوئی حق مارنے والا، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے لیے جو وعیدیں بیان کی گئیں، وعید اس حکم کو کہتے ہیں جس میں ڈر سنایا گیا. اس کو بتا دیا گیا ہے کسی کے پیسے مارے یا زمین ماری، 7 زمینوں میں دھسانے کا ذکر ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا 3 پیسے جو آج کے 50 روپے سمجھ لیں، کسی کے مار لیے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑ جائیں گی. پیسے ہوں گے نہیں دینے کے لیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جو بھی کوئی کسی کا حق مارتا ہے وہ کبھی بھی خیر نہیں پاتا، اور ایسا پیسہ کسی کا حق روکا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، وہ تباہی کی طرف، وہ آگ ہی بھرنا ہے پیٹ میں. مسیح قرض کھا لیا کسی کا، کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، وہ اس کو واپس نہیں کر رہے ہے لیکن نہیں دے رہے، یہ تمام چیزیں آپ پر قرض مثلاً ادائیگی آپ نے کرنی ہے، آپ کو سہولت ملی ہے، نہیں کر رہے. ایک تو ہوتا ہے نا ناجائز ٹیکس، لیکن مثال کے طور پر بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. آپ نے استعمال کیا لیکن آپ ادا نہیں کر رہے، تو اسی حکم میں آئے گا. اسی طرح رشتہ داروں میں یا دوسروں میں جس کا بھی حق مارا ہوا ہے وہ آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. کیا بیوی شوہر کو اس کے نام سے بلا سکتی ہے؟ منع نہیں ہے مگر اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعظیم کی جگہ ہے. لیکن نام لے کے پکار سکتی ہے. پہلے نہیں تھا ایسا، بہت سے گھرانوں میں اب بھی ہے، نہیں لیتے ہیں، اور شوہر بھی بیوی کا نام نہیں پکارتے ہیں، لیکن پکار سکتی ہے مگر کوئی اچھا انداز ہو، تعظیم کا پہلو برقرار رہے. سائرہ صاحبہ کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا خواتین میلاد پڑھ سکتی ہیں؟ کس نے منع کیا ہے؟ مردوں تک آواز نہ جائے، گھروں میں کریں، خواتین جمع ہو کے فیشن شو نہ بنائیں، اس کو پاکیزگی کے ساتھ کریں، میلاد پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، مردوں میں ان کی آواز نہ جائے. ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا مزارات پر جا سکتی ہیں؟ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، محرم کے ساتھ، پردے کے ساتھ، شرعی پابندیوں کے ساتھ کبھی جانا ہو جا سکتے ہیں. قبرستان بھی
باپ کی قبر ہے، بیٹے کی ہے، بھائی کی ہے، ماں کی ہے، کبھی محرم کے ساتھ پردے میں جانا ہو، لیکن یہ کہ یہ معمول نہ ہو کہ روز جا رہی ہیں، کبھی کبھار ہو جانا ہو جا سکتی ہیں۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ کیا سیکیورٹی گارڈ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے نیت توڑ دے؟ کیا اسے نماز دوبارہ سے شروع کرنی ہوگی یا وہیں سے شروع کر سکتا ہے؟ اصل میں اگر اسی ہی کی ڈیوٹی ہے اور اچانک کوئی زیادہ شور ہونے کا خدشہ ہے کہ جب آنے والے، کیونکہ ہمیں طریقہ سکھایا گیا کسی کے گھر جائیں آواز دیں یا کھٹکھٹائے، دستک دینا انگلش میں کہتے ہیں ناک کرنا، ایک مرتبہ کر کے تھوڑا سا انتظار، آواز جا رہی ہے اندر، اگلا آدمی چپل پہنی ہے، کپڑے صحیح ہیں یا نہیں، اٹھ کے آ رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو اس کو دروازے تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، ہم انتظار نہیں کرتے، ہم گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں یا بار بار یا ہارن بجاتے رہتے ہیں، اس سے پورا محلہ اٹھ جاتا ہے۔ طریقہ ہم نے خود نہیں سیکھا۔ کسی کے دروازے میں آنکھ سے جھانکنا، حدیث کہتی ہے اس کی آنکھ پھوڑ دو، اور اس پر کوئی کیس بھی نہیں بن سکتا، مقدمہ۔ سب اسلام نے ہمیں طریقے سکھائے مگر ہم نے نہیں سیکھے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جی اس کو خطرہ ہے کہ جی جو آیا ہے وہ بار بار بجائے گا، گھر والے پریشان ہوں گے، تو پھر وہ اگر نماز توڑتا ہے تو وہ کھولے گا، دوبارہ شروع کرے گا، یہ نہیں کہ وہیں سے پڑھے گا، اگر ایسی کوئی ہو جاتی ہے بات تو۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ اپنے آپ کو نفاق سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ جائز کمائی ہو، حلال غذا ہو، ماحول اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، جھوٹ سے بچیں گے، خود بخود آپ کو احساس رہے گا، خوف رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو آپ بچائیں گے۔ اور اگر آپ کو صرف اپنا مفاد ہوگا تو پھر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے اب اختیار میں جو چیزیں ہیں ہم اس کے لیے بھی چاہتے ہیں نہیں کہ کوئی ایسی کام ہو جائے۔ تو میں خود اگر پاکیزہ نہیں رہوں گا، صاف ستھرا نہیں رہوں گا، جھوٹ سے نہیں بچوں گا، تو پھر یہ میرا عمل ہوگا، مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں بچ سکتا ہوں، تو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اللہ کو یاد رکھیں۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ اللہ تعالیٰ کے پاک اسماء کو بندوں کے لیے بغیر لفظ عبد کے استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ مثلاً عبد الغفار یا عبد الستار کی جگہ غفار یا ستار وغیرہ۔ عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد القیوم، یہ 3 نام تو خاص ہیں، لوگ صرف رحمان بھائی کہہ دیتے ہیں، قیوم بھائی کہہ دیتے ہیں، تو اس میں قرینہ ہونا چاہیے۔ فضل قیوم رکھ لیا، عطا قیوم رکھ لیا، عطا الرحمن رکھ لیا، فضل الرحمن رکھ لیا، نور الرحمن رکھ لیا، تو اس میں باقی ناموں میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بندوں کے لیے بھی، جیسے رحیم کا لفظ ہے بندے کے لیے بھی آیا ہے، تو جو نام ایسے ہیں ان کو اس طرح نہ پکاریں بلکہ ان کے ساتھ عبد لگانا ہے۔ لیکن جو نام پکارے جا سکتے ہیں جن کا بیان بندوں کے لیے بھی ہے تو وہ پکارے جائیں گے۔ ویسے اسرار علی صاحب کا سوال کہ دوران حمل اگر بذریعہ ٹیسٹ اس بات کی تشخیص ہو جائے کہ یہ بچہ دماغی طور پر معذور ہے تو کیا اس صورت میں اسقاط حمل جائز ہوگا؟ کیا دعویٰ ہے؟ کیا دعویٰ ہے؟ ڈاکٹر کے اس بیان پہ کتنی مرتبہ ایسے کیسز ہوئے، ڈاکٹروں نے کہا بچے نارمل بھی ہوئے، صحیح بھی رہے، دعویٰ نہیں ہے اس پر۔ تو اول تو یہ آج کل جو اتنے الٹرا ساؤنڈ اور یہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے ہیں، یہ بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں بار بار کروانا۔ اسی طرح بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں جی لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ سب لوگ آج کل کرنے لگ گئے، لیکن ڈاکٹر کے اس کہنے پہ یقین نہیں، اگر ہے تو دعا کریں اللہ اس کو صحت مند 4 مہینے کے اندر اندر، پریگننسی کے 4 مہینے کے اندر اندر ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے، یا کہے کہ جی بچے کی نبض بند ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات ہو تو اس کے بعد کرانے میں بیشتر نقصان ہی ہے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ کو ڈاکٹر پر یقین ہے، خدا پر نہیں ہے، تو آپ جانیں۔
اکبر حسین صاحب کا سوال کہ کیا یہ آیت اللہ ہر چیز کا خالق ہے قرآن کریم کی تخلیق پر بھی دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، ٹھیک ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ یہ خلق قرآن کا مسئلہ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ان کو مامون رشید اور دوسرے جو تھے انہوں نے سخت سزائیں دیں۔ اس وقت انہوں نے اس کو واضح کیا، خلق قرآن وہ سرکاری جو تھے خریدے ہوئے ملا، انہوں نے بادشاہ کی حمایت میں کہہ دیا۔ اس وقت امام صاحب نے کلمہ حق بلند کیا، تو قرآن غیر مخلوق ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ کسی کو گناہ کرنے کی عادت ہو اور کسی کے سمجھانے پر اس کا یہ کہنا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کیا درست ہے؟ باقی چیزوں کے بارے میں کیا کہے گا؟ صرف ایمان کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ ایک شخص نے برائی کی، اور برائی کرنے کے بعد لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، ریڈ ہینڈڈ جس کو کہتے ہیں نا، موقع واردات پہ پکڑ لیا، لوگ مارنے لگے تو کہنے لگا رک جاؤ، تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا؟ وہ قرآن کی آیت وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ انہوں نے کہا بالکل ایمان ہے، تو اس نے کہا جب ایمان ہے تو میں نے یہ کام بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو میں یہ کام نہیں کرتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس کو سزا دو، اور سزا کہہ کے کہو جس اللہ کے حکم سے تو نے یہ کام کیا ہے اسی اللہ کا حکم ہے کہ یہ گناہ کرے تو اس کو یہ سزا دو۔ چوری کرنے والا کہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے چوری کی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں پتہ نہیں کیوں ایسے سوال کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں آپ کا یہ کہنا، اس پہ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کا جو عمل ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ آپ نے اپنے علم، ارادے، اختیار سے کیا ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ آن لائن کلاسز میں استاد تو حاضر ہو لیکن بچے اگر چھٹی کریں تو کیا استاد کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ ان بچوں سے اجارہ لے؟ طے ہوا ہے ماہانہ، وقت دے رہا ہے، وہ آپ نے طے کر لیا ہے، رضامندی کے ساتھ طے کر لیا ہے۔ اب آپ کے بچے نہیں جا رہے، وہ تو وقت دے رہا ہے، اس نے تو وقت کو منع نہیں کیا ہے، تو جب آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے تو آپ پابند ہو گئے۔ یا پھر آپ یہ کر لیں کہ جی روزانہ کی جو کلاس کریں گے اس کے مطابق اجارہ ہوگا، پھر یہ طے کر لیں۔ جب آپ نے ماہانہ پورا اس کے ساتھ طے کر لیا، مثال کے طور پر اسکول کی فیس ہے، آپ نہیں جا رہے، چھٹی کر رہے ہیں، تو آپ کا جرم ہے، وہ تو پڑھا رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ باسط حسین قادری صاحب کا سوال کہ قرآن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، جبکہ صحابہ کے آپس میں اختلافات بھی ہوئے اور جنگیں بھی، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ کاش سوال کرنے والے خود سوال پر غور کر لیں۔ جب قرآن میں اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، تو وہ ایمان کے حوالے سے، لیکن اختلاف سگے بھائیوں میں ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ آپ کے اپنے ہو جاتا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے اختلافات میں نہیں پڑنا، ہمیں منع کیا گیا ہے۔
چونکہ وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، تو ہم ان کا ذکر بھلائی کے سوا نہیں کریں گے، ہم جس کے پابند ہیں۔ اور نبی پاک نے خود فرما دیا میرے صحابہ کے مشاجرات میں گفتگو نہ کرو۔ جب منع کر دیا ہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بیماری ہو گئی ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا؟ آپ کے فرائض واجبات، آپ کی ڈیوٹیاں پوری نہیں ہیں اور آپ ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کیا آپ کو جج بنایا گیا ہے؟ آپ کو جج بنایا گیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اللہ ان سے راضی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بھی منفی خیال دل میں لائیں یا منفی بات کریں؟ آپ اپنے کسی دوست کے بارے میں مسئلہ ہو تو آپ خود اس کے جناب چھپانے والے اور کیا کچھ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کا مسئلہ ہو، آپ کی اولاد کا مسئلہ ہو، آپ کتنا چھپا لیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو ان کے جو معاملات ہیں، ہمیں جو قرآن نے بتایا وہ آپس میں رحم دل ہے۔ اختلاف کسی بات پر ہو گیا، اس کے باوجود اللہ کے ان کے ایمان جن کا سلامت ہے، ہمیں اس کا جج نہیں بنایا گیا، لہٰذا ہمیں اس میں گفتگو کرنا یا بحث کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، میں اس کے سخت جواب دے سکتا ہوں، میرے پاس دوسری مثالیں بھی ہیں، مگر چونکہ میں بہت سنبھل کے احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں، نہ میں ایسی مثالیں دوں کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش نہ رہے۔ یاسر انصاری صاحب کا سوال کہ اگر شوہر حق مہر ادا نہ کر رہا ہو تو اب بیوی کیا کر سکتی ہے؟ کتنی حد تک مزاحمت جائز ہے؟ کون سا مہر طے ہوا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ فوراً ادا کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے، معجل اور غیر معجل۔ معجل جو عین کے ساتھ ہے، اس میں یہ ہے کہ بیوی شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے کہ جب تک مہر ادا نہیں کرو گے میں تمہیں حقوق زوجیت پورے نہیں کرنے دوں گی، وہ روک سکتی ہے، اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے۔ لیکن مہر دکھاوے کے لیے بہت زیادہ باندھ دیا ہے، دینے کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کو کہہ دے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا، اس کے ساتھ ہی وہ کر لے اس حد تک۔ لیکن غیر معجل ہے اور وہ چاہتی ہے تو اس کو جیسے بھی ہو آسانی سے ادا کرے۔ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے معاف کروا لیں گے، معاف نہیں کرانا چاہیے، اللہ نے اس کا حق رکھا ہے، دینا چاہیے، اور اتنا باندھیں جتنا دے سکیں۔ دعوتوں پہ اڑا دیتے ہیں، حق مہر پر نہیں آتے، وہاں کہتے ہیں شرعی رکھو، تو باقی چیزیں شرعی کر رہے ہو۔ دعوت پر 10 لاکھ لگا دیں گے، وہاں 1 لاکھ لکھانا بھی ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اچھا مہر ہونا چاہیے۔ میں تو اس طرح کہتا ہوں نا، مثال کے طور پر خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے، 4 مہینے 10 دن عدت کے ہیں، 130 دن، اس میں کتنا خرچہ ہے؟ کم از کم اتنا تو دو، لیکن وہاں نہیں دیتے، باقی اڑانے کے لیے بہت ہے۔ تو عورت کو حق مہر دینا چاہیے۔ کون سا حق مہر رکھا ہے آپس میں مفاہمت کر لیں، قسطوں میں دے دے، لیکن یہ ہے کہ ادا کرے، وہ اتنی بھی نہ ہو جائے کہ اسی بات پر رشتہ ٹوٹ جائے، اتنا بھی نہ کریں، آپس میں محبت سے طے کر لیں۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کسی لڑکی کی اگر منگنی ٹوٹ گئی ہو ماضی میں اور بعد میں لڑکے والے معافی مانگے اور کہیں کہ دوبارہ رشتہ جوڑ دیا جائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ کیا خرابی ہو گئی ہے؟ کو کفر ہو گیا ہے؟ کسی غلط فہمی پہ ہو گیا، دوبارہ کرنے میں کیا برائی ہے؟ اگر وہ خالی ہے، اس کی کہیں اور نہیں ہوئی ہے تو کیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں کوئی شرعی عذر بتا دیں تو اور بات ہے، باقی منگنی وعدہ ہوتا ہے، اب کسی نے غلط بات کان میں ڈال دی، کوئی غلط فہمی ہو گئی، توڑ دی، بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں لوگ، دوبارہ ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سید زین العابدین صاحب کا سوال کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ 9-10 سال کا بچہ جس کو نماز صحیح پڑھنی آتی ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے پیچھے۔ آپ کہیں گے کنارے پہ کر دو، تو ہے تو پہلی ہی صف نا۔ ہاں
اگر یہ شبہ ہے کہ اس کو صحیح نہیں پڑھنی آتی تو اس کو پیچھے کرتے ہیں کھڑا ہو اور آگے والے کو دیکھ سمجھ کس طرح کرنا چاہیے. تو بہت کم سن بچہ ہے، اول تو بہت کم سن کو جس کو پاکی ناپاکی کا خیال نہ ہو مسجد میں لانا نہیں چاہیے. 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے ہے نا، تو اتنی سمجھ ہو صحیح نماز پڑھ سکتا ہے تو صف میں رکھیں. آپ ان کو جھڑکیں گے دھتکاریں گے تو مسجد میں آنے کا شوق ان کو کیسے ہوگا؟ تو آپ پیار سے ان کو کہ بچہ تم ابھی چھوٹے ہو، پیچھے کھڑے ہو کے آگے والے کو دیکھو کیسے پڑھتے ہیں تاکہ تم اپنی نماز سیکھ لو. لیکن 9-10 سال کا بچہ ہے، صحیح نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو کھڑا رکھ سکتے ہیں. جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ظاہری اعمال اور قلبی عقائد، یعنی ایمان دل پہ نقش ہوتا ہے. چیزوں کو ماننا، یقین کرنا یہ ایمان ہے، اس پر عمل کرنا یہ اسلام ہے. علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ کیا اگر کوئی خود کو مسلمان کہتا ہو مگر حضرت عیسیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جانتا ہو تو کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ درست نہیں ہوگا. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس بنیاد پر کہتا ہے؟ جب قرآن میں واضح ہو گیا، خود حضرت عیسیٰ کے بیان سے واضح ہے جو موجود ہے، تو اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جانے گا تو اس کا ایمان درست نہیں ہوگا. تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ وقت کے خلاف کچھ مت کہو کیونکہ اللہ ہی وقت ہے. لا تسب الدہر، زمانے کو برا نہ کہو. دن رات اللہ ہی کی طرف سے ہیں. سورج کا نکلنا، دن کا چڑھنا، رات کا چھانا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لوگوں کے احوال بدلتے ہیں. زمانہ وہی ہے، وہی دن رات، وہی سلسلے. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ماحول بنتا ہے نا. تو یہ کہیں کہ لوگوں کے حالات بدل گئے، لوگوں کا احوال جو ہے وہ بگڑ گیا ہے. زمانے کو، وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی اپنے دوست سے یہ کہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ اس کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے تم سبب اور ذریعہ بنے ہو. کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تم ذریعہ بنے ہو. اور اگر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسی نے ہی کیا ہے، یہی ہے فاعل حقیقی، تو ایسا کوئی نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں نا تم ہمارے لیے فرشتہ بن گئے. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے تم ہمارے لیے آ گئے، تمہارے ذریعے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے، شفا نہیں دیتا. شفا اللہ دیتا ہے. آپ مریض سے کہتے ہیں مجھے ٹھیک کر دے. قرآن میں حضرت عیسیٰ کا وہ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، تو اللہ کے حکم سے. تو یہ ذہن میں رہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی یہ سبب بنا ہے، تو غلط نہیں. لیکن اسی نے کیا ہے تو پھر اس کو آپ نے اگر فاعل حقیقی سمجھ لیا تو غلط ہوگا. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا کامنٹ سیکشن بھی، اوکاڑوی فورم کا بھی، دونوں جگہ آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے. اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے. اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات ہم تک ان تمام ذرائع کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ علماء اور صالحین اور ان کے آثار سے برکات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، آپ نے سوال میں بہت زیادہ وسعت رکھ دی. ہم بزرگوں کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی فائدہ پاتے ہیں. لا یشقا جلیسہم بیان ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. پنکھا جھلنے کو کوئی اور لفظ کہتے ہیں یا پنکھا جھلنا ہی کہتے ہیں؟ تو وہ کسی ایک کو جھلنے کے لیے آپ نے کیا، لیکن جو ساتھ بیٹھے ہوں گے ہوا ان کو بھی جائے گی یا نہیں جائے گی. تو اس نیک شخص پر اللہ کی طرف سے
انعام ہوتا ہے تو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ اس پر متعدد آیات کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ان کا قول، ہم نے ان کی بات سنی، اس سے بھی برکت لی جاتی ہے، ان کی صحبت سے بھی۔ اور اس کے علاوہ تبرکات جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ اب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم کے وہاں قدم آئے، اس کا نشان اللہ نے باقی رکھا، تو پتہ چلا اللہ والوں کے مقامات، اللہ والوں کی جگہیں جو شاعر اللہ کے حوالے سے بھی قرآن میں بیان موجود ہے، اور وہ برکت والی ہوتی ہیں۔ میں نے مزارات و تبرکات اور ان کے فیوضات پوری کتاب لکھی ہے، اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک انسان حسن عقیدت یا حسن عقیدہ، اس کے مطابق کسی کو نیک گمان کر کے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا ثبوت ہے، تابوت سکینہ کا موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا موجود ہے، یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ تو جگہیں مبارک ہوتی ہیں، ان سے آدمی ان کو مس کر کے بھی برکت لیتا ہے۔ اسی طرح مزارات اللہ کی رحمت کے ٹھکانے ہیں، لیکن کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، جو جائز طریقے ہیں ان کے مطابق۔ اب مثال کے طور پر شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ مس کرتا ہے، چھو کر اثر کرتا ہے، تو شیطان کا برا اثر مان لیں گے آپ، لیکن یہ کہ نیک کا اثر نہیں مانیں گے، تو یہ خود آپ عقلی طور پر سوچ لیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی چیز پہ ہاتھ رکھیں گے ٹھنڈک آتی ہے، گرم چیز پہ ہاتھ رکھیں گے گرمائش آتی ہے۔ تو نیک چیزوں کو چھونے کا اور غلط چیزوں کو چھونے کا اثرات خدا سائنس مان رہی ہے آپ کے ہاں اثرات کے حوالے سے۔ تو اللہ والوں کے تبرکات سے برکت حاصل کی جائے، مگر اس کو کاروبار بنانا یا ایسے طریقے اختیار کرنا جن کو شرع پسند نہیں کرتی، وہ اختیار نہیں کیے جائیں گے۔ باقی برکت کے لیے اب میں نے آپ کو قرآن کے چند حوالے دے دیے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی تو ہے نا، تو برکت ہے نا اس میں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لیا، آئے صحابہ ہم جا رہے ہیں تو وہاں تعمیر کرنی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے، تو حضور نے ان کو پانی دے دیا تبرک بنا کے۔ انہوں نے کہا پانی تو خشک ہو جاتا، فرمایا اس میں اور ملاتے رہنا۔ تو زمزم کا تصور، آسمان سے نازل ہونے والے پانی کا تصور، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، محمد حسین صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، رمیزہ ناز صاحبہ، وسیم صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، عبید رضا صاحب، منظور احمد صاحب، آصف فاروقی صاحب، حماد صاحب، فاروق اجمیری صاحب، ارسلان حسین صاحب، فردوس انجم صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، سید ساجد صاحب، سکندر صاحب، مرزا منظور صاحب، ارسلان حسین صاحب، نجیب صاحب، یاسر انصاری صاحب، محمد عدنان صاحب، ہدایت رسول صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، حسنین رضا صاحب، عبد الرحمن صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، یاسر انصاری صاحب، اکرام شریف صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، محمد سعود اعجاز صاحب، خاقان حیدر صاحب، شوکت علی صاحب، سید امتیاز الحسن صاحب، ملک محمد عمران صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ارم اویس صاحبہ، ضیاء الرحمن صاحب، راشد قادری صاحب، عظیم اللہ صاحب، عباس علی صاحب، رضوان صاحب، عمیر نقشبندی صاحب، ناصر خان صاحب، شاہ نواز صاحب، مظہر خان صاحب، زین مغل صاحب، غلام رضا صاحب، شاہد سرور صاحب، رخسانہ صاحبہ، غلام یاسین صاحب، سرفراز اختر صاحب، عادل صاحب، عزیر عالم خان صاحب، خورشید عالم صاحب، محمد ایوب صاحب، سیدہ عائشہ صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، سائرہ
صاحبہ، محمد عظیم صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، فیصل صاحب، ثنا سعید صاحبہ، کاشف انصاری صاحب، عائشہ نور صاحبہ، باسط حسین قادری صاحب، اشرف اسحاق صاحب، سید زین العابدین صاحب، جنید آفریدی صاحب، شازیہ علی صاحبہ، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب اور محمد شفیع صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ ماہ ستمبر سپٹمبر انگلش میں کہتے ہیں، شروع ہو رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد 1 ستمبر شروع ہو جائے گی۔ اس میں ہماری افواج کی طرف سے یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کو 1965 میں جب ہندوستان سے جنگ ہوئی تھی اور پاکستان کے دفاع میں ہماری افواج نے اور پوری قوم نے کردار ادا کیا تھا، وہ دن منایا جاتا ہے۔ اگلے دن فضائیہ والے 7 ستمبر وہ مناتے ہیں۔ 7 ستمبر کو ہی 1974 میں ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی میں مسلمانوں نے جو ایک مطالبہ تھا اس پر کارروائی ہوئی اور ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے آئین میں یہ شامل کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرزائی قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہلانا چاہتے ہیں، لاہوری یا اس کے خلیفہ صدیق چند بشیسوار کے دیندار انجمن والے، ان سب کے بارے میں واضح آئین میں آ گیا کہ یہ لوگ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور مرزا نے چونکہ غلط دعوے کیے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو کوئی اس کو مسلمان مانے یا ولی مانے۔ مرتد کو مسلمان ماننا بھی خود کو مرتد بنانا، کافر بنانا۔ تو یوم دفاع تحفظ عقیدہ ختم نبوت، یعنی یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت یا یوم دفاع ختم نبوت کے حوالے سے 7 ستمبر کو مسلمان خاص طور پر پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کا کسی طرح انکار بندے کو دائرہ اسلام میں نہیں رہنے دیتا۔ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ آئین پاکستان کے باوجود اس وقت ہماری فوج میں بھی بتائے جاتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ فوج کو قادیانیوں سے پاک کیا جائے، کیونکہ ان کے ہاں جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہیں تو پاکستان کے کہاں سے وفادار ہوں گے؟ آئین کے مطابق وہ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی نہیں مانتے، دین کے حوالے سے تو وہ ہے ہی غیر مسلم، آئین کے حوالے سے بھی وہ نہیں مانتے، تو ہم ان کو کیسے مان لیں؟ ان کے لیے ان کے معبد عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہا جاتا، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ قربانی نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ اب یا تو وہ اپنی حیثیت کو تسلیم کریں اور پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں جہاں دین کا لکھا جاتا ہے وہاں ان کو قادیانی مرزائی لکھا جائے۔ یہ احمدی مسلم نہیں کہلا سکتے، احمدی مسلم کا کوئی لفظ نہیں ہے، ان کو قادیانی مرزائی کہا جائے گا۔ تو ہماری حکومت کو توجہ دینی چاہیے، جو نبی کے وفادار نہیں ہے وہ ملک کے یا ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ لوگ اب تک، کیونکہ مرکز ان کا اسرائیل میں ہے اور وہاں سے یہ جس طرح سازشیں کر رہے ہیں، جو کچھ وہ آپ کے سامنے ہے، اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں کو بھی آئین کے مطابق بھی صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس دوران میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوگا 18، 19، 20 صفر کو لاہور میں۔ ان کی
وفات شریف ہوئی تھی 9 محرم کو، مگر عاشورے کی وجہ سے ان کا عرس یہ 40ویں کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ سندھ میں مشہور صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس ہوگا انہی دنوں میں۔ اس کے علاوہ سفر میں متعدد ہستیوں کے دن، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی جو تحریک آزادی کے مجاہد جنہیں کالے پانی کی سزا دی گئی تھی، ان کا عرس بھی اسی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت نبوت میں سے حضرت سیدنا امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم کا، شہزادی امام پاک سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس طرح دوسری ہستیوں کے عرس بھی منائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا عرس ہوگا، مجدد الفسانی کا عرس ہوگا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا، سفر میں یہ عرس بھی منائے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ اس دوران جو حادثات ہوئے، خان صاحب کی سزا معطل کر دی، باقی کیس چل رہے ہیں، اور روز ہی عدالت کے حوالے سے لوگوں کی، سوشل میڈیا کو دیکھیں تو فوج کے خلاف بھی، عدلیہ کے خلاف بھی، پارلیمنٹ کے خلاف بھی، سیاستکاروں کے خلاف بھی طوفان بدتمیزی چلتا رہتا ہے۔ یہ لوگ، ان کا کاروبار یہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت دلاؤ، گالیاں دو۔ ہماری ساری دلچسپی وطن سے ہے، یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ ہم دین اور وطن کے بارے میں ذمہ دار بنیں، وفادار بنیں، تعمیری کردار ادا کریں۔ اندازہ کریں ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا، اور حوالے کا کام حکومت رو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ کے ہاں قانون کی عملداری نہیں ہے۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہاں اس طرح ہی کے حالات ہوتے ہیں، کسی کے لیے قانون اور کسی کے لیے قانون اور۔ آپ بجلی کے بل کے حوالے سے اس وقت قوم کا احتجاج دیکھ رہے ہیں۔ قوم نکلی ہے تو حکمرانوں کو سوچنا پڑ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ متحد ہو کر جب احتجاج کرتے ہیں تو پھر انہیں سوچنا پڑتا ہے۔ کتنے لوگوں کو کتنے یونٹ فری دیے جاتے ہیں ماہانہ، ان سب کو شمار کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اربوں روپے کے یونٹ فری دیے جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص کی تنخواہ ہی 20,000 ہے، اس کو 30,000 کا بل آئے گا، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ گھر میں بچوں کی فیس کہاں سے دے گا؟ وہ کھانے پینے کا انتظام۔ تو جب آپ کے ہاں انصاف عدل کا نہیں ہوگا ماحول، تو پھر اب وہ خان صاحب تھے، وہ 3 سال 7 مہینے میں جتنی مہنگائی کر گئے، اس کے بعد کے آنے والوں نے 15-16 مہینے میں اس میں اور اضافہ کر دیا۔ اور یہی سب لوگ آئیں گے آپ کے پاس کہ ہمیں وقت دو، ہم قوم کی تقدیر بدلیں گے، ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ میرا کسی سیاسی لوگ، میں کسی ایک پر بھی میرا یہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا، میں خود بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں ان میں سے دین اور ملک کا وفادار کے حوالے سے کوئی نہیں۔ 50 کروڑ روپیہ لگا کے جو سیٹ لے رہا ہے، وہ 100 کروڑ کمانے کے لیے لے رہا ہے۔ ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، یہ غریب کے کہاں سے دوست ہو گئے۔ باتیں کر لیتے ہیں وہ ووٹ لینے کے لیے، مگر اپنے مفادات کے لیے۔ ان کی ہسٹری پڑھیں، کتنے کا ایک اجلاس پڑھا، کتنے ارب روپے پارلیمنٹ پہ خرچ ہوئے، ملک کو کیا ملا۔ اب اخبار بھی، سوشل میڈیا بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جو سانحہ ہوا، کیا فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا منظور ہے؟ ہمارے ہاں محرم کے جلوس سے پہلے حکمران ایک ایک سڑک کو صاف کرواتے ہیں، کھڈے بھرواتے ہیں۔ ربیع الاول پہ آپ کو یہ انتظامات نظر نہیں آئیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے نہ کرو، لیکن آپ کو اکثریتی آبادی کے حقوق بھی پہچاننے چاہیے۔ ہماری فوج میں اہل سنت کی کتابیں کیا منظور کی جاتی ہیں؟ کیا ہمارے ہاں صحیح ہر جگہ دوسرے جو بھی ہیں نصاب میں کن کو لیا جاتا ہے، کیا بھرا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے؟ جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا معاشرے میں امن نہیں آئے گا۔ یہ فرقہ واریت بھڑکانے والے، صحابہ و اہل بیت کے خلاف باتیں کرنے والے،
ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. پھر چڑھا والے کے حادثے کے بارے میں آپ دیکھ چکے، جس نے شرارت کی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جنہوں نے مظاہرہ کیا مشتعل ہو کے ان کے بارے میں کارروائی ہو رہی ہے، میڈیا بھی ایک آواز بول رہا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ کہیں جلاؤ گھیراؤ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو گستاخوں کو بھی تو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ہڑتال کا اعلان کیا ہے مختلف طبقوں نے 2 ستمبر کو، 1 اور 2 ستمبر. 1 اور 2 ستمبر کو. مجھے بتائیں کتنا نقصان یہ آج نکل رہے ہیں. یہ آگ بھڑک سکتی ہے اگر نگراں حکومت ہے نا، نگراں حکومت نے اگر کہا کہ جی ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم IMF کے پابند ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ والوں کے، کہ وہ جیسا چونکہ ان سے امداد لینی ہے وہ اجازت، تو آپ مراعات کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیا IMF والوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو بھوکا مارو، ان کا خون نچوڑو؟ 20 لاکھ، 50 لاکھ، 70 لاکھ جن کی تنخواہیں ہیں. ابھی یہ جی سینٹ کے چیئرمین کے لیے یہ ہوگا، اتنا ہوگا، فلاں ہوگا. یہ جو آپ مراعات دے رہے ہیں نا اتنی زیادہ، اس سے اشتعال بڑھتا ہے کہ آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، غریب کو اور زیادہ غریب، بلکہ غربت نہیں غریب مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. اگر واقعی ملک چلانا ہے تو سدھرنا ہوگا. پھر آپ کے ہاں یہ طبقاتی تقسیم بھی ختم کرنی ہوگی. پروٹوکول کتنے روپے آپ اس پر برباد کرتے ہیں. باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھیں، وزیر عام سواریوں پہ سفر کرتے ہیں، سائیکل بھی چلا کے آفس جاتے ہیں. ججز، چیف جسٹس بھی وہاں کے کئی دیکھیں عام سواریوں میں. آپ کے ہاں 70 گاڑیاں پروٹوکول کی ہوتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی غریب سے ہی لینا ہے جو لینا ہے. تو ظلم کے ساتھ معاشرے نہیں چلتے. یہ حکمرانوں کو بھی اپنے رویے بدلنے ہوں گے، اور سیاست کاروں کو دین اور وطن کا وفادار بننا ہوگا. نفرتیں نہ سکھائیے. اختلاف ہے ٹھیک ہے، آپ اپنی کارکردگی پیش کیجئے. 75 سال میں آپ کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے. خواہ وہ ڈکٹیٹر آئے، خواہ وہ سویلین آئے، سب کی کارکردگی دیکھ لی ہے. ملک میں کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں. کیا معاشرے کا یہی حال ہونا چاہیے؟ تو برائے کرم اصلاح کیجیے. مجھے آج اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر علماء کے جو اجلاس ہوتے تھے مسجد شریف داتا صاحب میں، وہ اس سال نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہ پچھلے 2-3 برس میں جو لوگوں نے وہاں پر نعرہ بازی کی، ہلڑ بازی کی، ہلا گلا کیا، تقدس نہ مسجد کا خیال رکھا نہ داتا صاحب کا، اس کی وجہ سے اب وہ اجلاس نہیں ہوں گے. کتنے افسوس کی بات ہے. وہ لوگ جنہوں نے جا کر وہاں نعرے بازی کی، شور ہنگامہ شور و غل کیا، شاید وہ یہی چاہتے ہوں گے آواز حق نہ آئے، جو پیغام لوگوں کو ملتا تھا وہ نہ پہنچے. ہو گئی آپ کی تسلی؟ کر لیا آپ نے اپنا شوق پورا؟ جس نے ان کو بھڑکایا تھا، جس نے بھیجا تھا، جس کے پلانٹڈ تھے، سب کے سب وبال والے ہیں. آپ اپنے اوپر سے بری و ذمہ نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے. لیکن کتنے افسوس کی بات. سوچئے کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ سنیت کے حوالے سے پچھلی جمعرات کو مجھے اپنے بارے میں بات کرنی پڑی تھی، صرف اس لیے کہ لوگ وہ ایک شور، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی وضاحت کی، لوگ مجھے جانتے ہیں، مگر مجھے وہ کرنی پڑی. اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا، کو آپ کو پتہ ہے، یا جو پلانٹڈ ہے باقاعدہ ٹیمیں بنا کے بٹھائے گئے، انہوں نے تو یہی کرنا ہے، کرتے رہے. قبر کی منزل زیادہ دور نہیں ہے، اور حشر میں جواب دینا ہے. یاد رکھنا چاہیے مجھے بھی، آپ سب کو بھی. کوشش کیجئے اس معاشرے میں خرابیوں کو پنپنے نہ دیجئے. میں اور آپ اپنے رویے درست کریں، آپ دوسرے کا انتظار نہ کریں، اپنے سے ابتدا کریں. ہم سب دین کے وفادار بنیں، وطن کے وفادار بنیں. یہ جو اس وقت ہم لوگوں نے فضا بنا دی ہے، اور میں خاص طور پر اہل سنت کو کہوں گا، اپنے علماء، اپنے مشائخ کی قدر کیجئے.
آپ ان کے خلاف ہر ایک کو بے لگام کر دیں گے، نتیجہ کیا رہے گا؟ پھر کون آواز حق بلند کرے گا؟ اگر آپ اسی طرح لڑتے رہے اور اسی طرح بھیڑتے رہے، کوشش کیجئے کہ کسی سے کوئی غلط جملے نکل گئے، کسی کا کوئی غلط فعل ہو گیا، اس کو راہ راست پہ لانے پہ راضی کیجئے، ان کو تکبر سے بچ کر کہیے صلح پر آئے، توبہ پر آئے، اصلاح پر آئے۔ لیکن ہمارے ہاں سب کے سب مختلف، ہر ایک کے بارے میں جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس طرح ماحول بگڑ جائے گا۔ اپنی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے آپ؟ ہمارے ہاں دین کے حوالے سے پہلے پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملک سے لوگوں سے دین کو نکالو، لوگوں کو بے غیرت بنا دو۔ میڈیا بھی، سوشل میڈیا بھی، سب اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی علماء، مشائخ، مدارس کے خلاف ہو جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے الیکشن آنے ہیں، پھر آپ انہی لوگوں کو چنیں گے، پھر وہی آ کر آپ پر جو کچھ کریں گے پھر وہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سید رفیق شاہ صاحب جماعت اہل سنت کے ایک رہنما ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ میں کراچی میں نہیں تھا، اپنے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف میں اکاڑا گیا ہوا تھا، وہاں سے پاک پتن شریف حاضر ہوا، سلام کے لیے واپس آیا۔ اس دوران ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے، کسی کی بھی ماں ہو، ماں کا بدل کوئی نہیں ہوتا۔ اور بھی جتنے لوگ اس دوران ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ دعاؤں کے لیے بہت سے لوگ پیغام بھیجتے ہیں، میری دعائیں سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کے جائز امور میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، مشکلیں دور فرمائے، اس وطن کی حفاظت ہو، ہمارے عقیدے سلامت رہیں، صحیح عقیدے۔ اللہ ہمیں حق پر استقامت، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ میڈیا ٹیم نے یہ آج نیا کیمرہ لگایا ہوا ہے، آپ کو اگر ریزلٹ میں کچھ فرق محسوس ہوا تو انہیں ضرور بتائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر یہ ریزلٹ فائنل ہو جاتا ہے تو یہ نیا کیمرہ جو ابھی صرف یہ ٹرائل کے لیے لائے ہیں یہ پکا کر لیں گے، تو آپ ان کو ضرور آگاہ کیجئے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ میڈیا ٹیم کے لیے بھی، مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میری دعائیں آپ سب کے لیے۔ کوئی باتیں اگر رہ گئی ہوں گی آئندہ ہو جائیں گی۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔